أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ جنازے کے احکامات، اس کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اسے غسل اور اسے کفن بھی دیا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے کہ مرنے والے کو غسل کس طرح دیا جائے اور کفن میں کس طرح لپیٹا جائے۔ لیکن اس سے قبل یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے والے انسان میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس سے اس انسان کے اچھے ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں اچھا خاتمہ۔ کہ کسی بھی انسان کے اچھے خاتمے کی علامات کیا ہیں؟ تو چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اس انسان کا جو خاتمہ ہے وہ اچھا ہوا ہے۔ ان میں سے نمبر 1، کسی بھی انسان کو مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو جائے، یہ اس انسان کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ انسان جنتی ہے۔ دوسری علامت، کسی بھی انسان کی پیشانی پر پسینے کا نمودار ہونا۔ ایک انسان کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کی پیشانی پہ اگر پسینہ ہے، یہ اس کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ یموت المؤمن بعرق الجبین، کہ مومن کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے کہ پسینے کا معنی حقیقی پسینہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کہ یہ مرنے والا انسان جب فوت ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تعویل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی وضاحت ایک صحابی سے ثابت ہے، اور صحابی سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا کہ وہ ایک شخص کے پاس گئے جس کا انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی پر پسینہ تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کا فرمان بیان کیا کہ مومن آدمی کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ نمبر 3، جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن فوت ہونا، یہ بھی انسان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب فوت ہوتا ہے جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو، اللہ تعالیٰ اسے انسان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ چوتھی علامت، اللہ کے راہ میں شہید ہونا۔ نمبر 5، پیٹ کی بیماری میں مرنا۔ نمبر 6، آگ میں انسان کا جل جانا۔ نمبر 7، کسی مکان کے ملبے تلے دب کے مر جائے۔ نمبر 8، طاعون کی بیماری جسے کینسر ہو جائے، یہ بھی اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ کسی انسان کی پسلی چلنا شروع ہو جائے، اس میں درد ہو جائے اور یہ جان لیوا ثابت ہو، یہ بھی انسان کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔
انسان کی ٹی بی میں انتقال ہو جائے کہ اس کے پھیپھڑے میں سوراخ ہو جائے، ٹی بی کی بیماری اس کو ہو جائے اور اسی میں انسان کا انتقال ہو جائے، یہ بھی انسان کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ اور کسی نیک عمل کرتے ہوئے انسان فوت ہو جائے، یہ بھی اس کے اچھے خاتمے ہونے کی دلیل ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، یہ حالت روزے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی بھی نیک عمل پہ کسی انسان کا انتقال ہو جائے، یہ بھی اس کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص حج کے لیے آیا ہوا تھا اور اپنی اونٹنی پہ سوار تھا اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ اونٹنی سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے گردن ٹوٹ گئی۔ صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے، ایک رشک لگ گیا وہاں پر۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس انداز سے وہ اونٹنی پہ سوار تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کفنوہ فی ثوبیہ، اس کے کفن کا تم انتظار نہ کرو، اس نے جو 2 چادریں احرام کی پہنی ہوئی ہے اسی میں اسے کفن دے دیا جائے۔ ولا تحنطوہ، اسے خوشبو نہ لگانا، کیونکہ جو انسان حاجی ہوتا ہے اس کے لیے خوشبو منع ہوتی ہے۔ اور ولا تخمر رأسہ، اس کا سر بھی ننگا رکھنا، کیونکہ یہ حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فإنہ یأتی یوم القیامت ملبیا، کل جب قیامت قائم ہوگی یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے گا لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ تو کسی بھی انسان کا عمل صالح پر فوت ہونا یہ اس انسان کے اچھے خاتمے کی دلیل ہے۔ یہ 10-12 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والا انسان موحد ہو، متبع سنت ہو، فرائض پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر یہ جو میں نے آپ کو علامات بیان کی ہیں پھر انسان کے لیے مفید ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ابو جہل کا انتقال بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہوا تھا، تو فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو عقیدے کی اصلاح کے بعد اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کے ساتھ پھر انسان کو ان علامات میں سے کسی علامت پہ انتقال ہوتا ہے، یہ اس انسان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ اب انسان فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کے غسل کا معاملہ ہے کہ اسے غسل کیسے دیا جائے اور کفن کیسے پہنایا جائے۔ سب سے پہلے غسل کے لیے جو چیزیں انسان کو درکار ہوتی ہیں وہ انہیں مہیا کر لے۔ سب سے پہلے نمبر 1 تختہ، جس پر میت کو لٹا کر غسل دیتے ہیں وہ تختہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 2-3 بالٹیاں ہوں۔ نمبر 3 انسان کے پاس دستانے ہونے چاہیے۔ نمبر 4 روئی کا بنڈل ہو، اور نمبر 5 بیری کے پتے لے لیے جائے۔ نمبر 6 کافور، اس کو لے لیا جائے۔ نمبر 7 صابن ہے، شیمپو ہے، یہ موجود ہونا چاہیے۔ اور نمبر 8 3 چادریں ہوں گہری کلر کی، میت پہ پردہ ڈالنے کے لیے 3 چادریں ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انسان اپنے پاس رکھ لے۔ اس کے بعد جس مقام پہ انسان نے غسل دینا ہے وہ جگہ باپردہ ہونا چاہیے، باپردہ جگہ ہو، اس مقام پہ انسان کو غسل دینا چاہیے۔ اور غسل دینے کے لیے جو تختہ جسے رکھا جائے گا وہ اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ سر کی طرف سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے تھوڑا سا، تاکہ پانی کی نکاسی ہوتی رہے اور پانی تختے پہ جم کھڑا نہ ہو جائے، تو سر کی طرف سے تختہ اونچا رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جس شخص نے غسل دینا ہے تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ مستحق ہے میت کو غسل دینے کا۔ نمبر 2 غسل دینے والے انسان اسے علم ہونا چاہیے کہ غسل کس انداز سے میت کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 جس مقام پر غسل دینا ہے وہاں داخل ہونے کی انسان دعا پڑھ لے۔ مثال کے طور پہ ایسے مقام پر غسل دینا ہے
تو وہاں انسان بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جائے. اور نمبر 4، اگر دوران غسل میت کی کوئی ایسی چیز نظر آئے جو خامی ہے، کوئی عیب ہے، اسے بیان نہ کیا جائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس انسان نے کسی میت کا عیب چھپا لیا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے کل قیامت کے دن سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. تو یہ ضروری چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جو میت ہے وہ چارپائی پر رکھی ہوئی ہے، تو اس چارپائی کی جو چادر ہے جس پر وہ میت پڑی ہوئی ہے، چادر سمیت اس کو اٹھا کے تختے پہ لایا جائے. ایسا نہیں کیا جائے کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیجیے پاؤں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جس چارپائی پہ وہ میت پڑی ہوئی ہے اس پر یقین طور پہ چادر بچھی ہوگی، تو اس چادر کو پکڑ کر 3-4 افراد میت کو لے کر آئیں گے. میت کے ہاتھ پاؤں نہیں پکڑیں گے کیونکہ کچھ توہین سی محسوس ہوگی. بعد میں چادر جب تختے پہ انسان لے آئے گا تو چادر وہاں سے نکال دی جائے گی. اس کے بعد اگر تو مرنے والی خاتون ہے، عورت ہے، تو اس نے اگر ناک میں کچھ چیز سونے کی پہنی ہوئی ہے وہ اتار لی جائے. اس کے بوندے ہیں وہ اتار لی جائے. ناک کی لونگ ہے وہ اتار لی جائے. اس نے اگر ہار پہنا ہوا ہے، الغرض کوئی سا بھی زیور خاتون نے پہنا ہوا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ان کو اتار لیا جائے. مرد حضرات ہیں جو گھڑی اتار لی جائے. اگر سونے کا یا چاندی کا دانت لگا ہوا ہے اور نکالنا ممکن ہے اس کو نکال لیا جائے، کیونکہ یہ مال ہے، یہ ضائع ہو جائے گا، تو اس کو نکال دیا جائے. اس کے نکالنے کے بعد پھر میت کے کپڑے اتارے جائیں گے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایسا مقام ہو کہ جہاں پر پردہ ہو، اور غسل دینے والے 2-3 افراد یا 4 افراد ہوں جنہوں نے غسل دینے میں معاونت کرنی ہے. زیادہ افراد کا وہاں ہونا مناسب نہیں ہے. چند افراد ہوں جو غسل دیں، قریبی رشتے دار ہوں وہ غسل دیں. کیونکہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو جن لوگوں نے غسل دیا تھا وہ آپ کے قریبی رشتے دار تھے. حضرت علی تھے، حضرت عباس کے بیٹے موجود تھے، آپ کا غلام شکران موجود تھا. تو آپ کے کچھ غلام تھے اور کچھ اللہ کے نبی کے چچا بھائی تھے. تو یہ قریبی رشتے دار انہوں نے آپ کو غسل دیا تھا. یہ افضل عمل ہے، باقی کو ضروری نہیں ہے. تو جس مقام پہ میت کو لے جانا ہے وہاں پردہ ہونا چاہیے. 2-3 افراد ہو یا 4 افراد ہو، جتنی اس کی ضرورت ہو وہ بندے وہاں اکٹھے کر لیے جائیں گے. تو سب سے پہلے میت کا لباس اتارا جائے گا. اب وہ جو 3 چادریں میں نے آپ کو بیان کی گہرے کلر کی، گہرے کا معنی یہ ہے کہ اگر پانی ڈالا جائے تو جسم نظر نہیں آنا چاہیے. تو جب اس میت کا لباس اتارا جائے گا تو اس سے پہلے وہ چادر اس میں سے ایک اس میں ڈال دی جائے. اگر کپڑے اتارنا آسان ہو اتار لیے جائیں، اگر مشکل ہو تو کینچی سے کاٹ لیے جائے. کینچی سے کاٹنے کے بعد وہ جو گہرے رنگ کی چادر ہے وہ اوپر رہنی چاہیے تاکہ پردہ اس کا ہوتا رہے. اس کے بعد سب سے پہلے میت کو تھوڑا سا بٹھائیں گے، پورا نہیں، تھوڑا سا بیٹھنے کے یعنی کیفیت میں لے کر آئیں گے. اس کے پیٹ کو دبائیں گے تاکہ اگر جسم میں کوئی فضلہ ہے وہ نکل جائے اس کا. اور پانی خوب ہونا چاہیے. پیٹ اگر صاف ہوتا ہے تو پانی مار کے صاف کر دیا جائے. اور کوشش کریں کہ دستانے کے بغیر میت کو ہاتھ نہ لگائیں. دستانے پہن کر انسان کو میت کو ہاتھ لگانا چاہیے. تو سب سے پہلے میت کو استنجا کروا کے اگر اس کا پیٹ صاف ہوا ہے تو صاف کر دیا جائے. اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اب اس کے سر کے بال کھول دیے جائیں. اگر لیڈیز ہے تو عورت ہے اس کی چٹیاں کھول دی جائے، اور اگر مرد ہے اس کے بال ویسے کھلے ہوتے ہیں. بال کھولنے کے بعد اس کو سب سے پہلے وضو کروایا جائے گا جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اس کے ہاتھ دھلوائے جائیں گے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے روئی استعمال ہوگی کہ روئی کو گیلا کیا جائے اور اس کے دانتوں میں پھیر دی جائے. 1 بار 2 بار 3 بار، یعنی 1 بار روئی استعمال کیا اس کو پھینک دیا جائے، پھر دوسری روئی لی جائے اور 3 دفعہ ہی اسی انداز سے ناک میں بھی روئی کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا. اس کے بعد پھر پورا جیسے اس انداز سے وضو ہم کرتے ہیں میت کو اسی انداز سے وضو کروایا جائے گا. وضو کروانے کے بعد اس کا جو دائیں طرف والا حصہ ہے، جو میت کا دائیں حصہ ہے وہ، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ وہ جو میں نے کہا بیری کے پتے ہونے چاہیے اور کافور ہونا چاہیے.
تو یہ کہ جو بیری کے پتے ہیں ان کو پانی میں ابال لیا جائے اور ابالنے کے بعد چھان لیا جائے اور کافور کو پانی میں ملا کے الگ سے بالٹی میں رکھ لیا جائے. 2-3 بالٹیاں ہونی چاہیے. تو ایک بالٹی میں وہ نیم گرم پانی بیری کے پتوں والا ہونا چاہیے اور ایک بالٹی میں کافور کا پانی ہونا چاہیے. اب جب آپ نے غسل کا آغاز کرنا ہے وہ جو بیری والا پانی ہے اس کے ساتھ آپ نے دوسرا پانی ملا کر اس میت کو آپ نے غسل دینا ہے. صابن اور شیمپو میں نے کہا وہ دستیاب ہونا چاہیے. صابن استعمال کریں، شیمپو استعمال کریں. اس کا اصول کیا ہے کہ آپ نے میت کا جو دائیں حصہ ہے یہاں سے لے کر بالکل پاؤں تک صرف دائیں حصہ ہے اسے آپ بغل کے نیچے سے پورا بازو ہاتھ وغیرہ نیچے پاؤں تک جو ہے آپ نے شیمپو لگانا ہے، صابن لگانا ہے. پھر میت کو کربٹ دی جائے گی. اس کا جو نچلا حصہ دائیں والا ہے اسی انداز سے اس کو کیا جائے گا اور پھر اس طرح یہ بائیں طرف سے کیا جائے گا اور نیچے سے کیا جائے گا. جب پوری میت کو آپ نے صابو یا شیمپو لگا دیا ہے اس پر پھر پانی کو بہا دیا جائے. اچھی انداز سے پانی بہایا جائے. یہ غسل تاپ عدد میں دینا چاہیے. 3 بار دیا جائے، 5 بار، 7 دفعہ، جتنی ضرورت میت کو ہو. اگر 3 دفعہ میں طہارت ہو گئی ہے تو کافی ہے، نہیں تو 5 دفعہ، نہیں تو 7 دفعہ. اور سب سے آخر میں وہ پانی جو کافور ملایا ہوا تھا اس کو آخر میں ڈالنا چاہیے کیونکہ کافور میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ سب سے آخر پہ میت میں ڈالنا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس کی حکمت بیان کی ہے کہ جو کافور جو ہوتا ہے یہ اور جو بیری کے پتے ہوتے ہیں ان میں کوئی تاثیر ہے اللہ کی طرف سے کہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے ہیں اور انسان کی جو باڈی ہے، جو لاش ہے، وہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے. تو ممکن ہے اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہو بیری کے پتوں کی اور کافور کی. تو کافور کو سب سے آخر میں پانی میں ملا کر اس میت سے بہا دینا چاہیے. میت کو غسل دینے کے بعد جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اس میں تولیہ بھی ہے. 2-3 تولیے اپنے پاس رکھ لیے جائیں. اور میں نے کہا جب تک آپ نے غسل دینا ہے وہ گہری چادر جو ہے وہ 2-3 ہونی چاہیے، وہ اوپر رہنی چاہیے. اگر آپ نے پیڑ پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو چادر کے نیچے سے. غسل دینے سے فارغ ہونے کے بعد جو تولیہ آپ کے پاس دستیاب ہے اس سے میت کے جسم کو آپ خشک کریں. لیکن خشک کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور چادر چاہیے گہرے کلر کی، چونکہ پہلی والی گیلی ہو چکی ہے. اسے آپ اس انداز سے نکالیں کہ دوسری اوپر آ جائے اور نیچے نکل جائے. وہ گیلی نکل جائے گی، خشک اوپر آ جائے گی. اب آپ میت کو تولی سے سکھاتے ہیں اور اس دور میں مشینیں ملتی ہیں، باقاعدہ مشینیں ہوتی ہیں جو وہ مارتے ہیں میت کو جس سے میت کا پانی خشک ہو جاتا ہے. ایک بار وہ یہ سینٹر میں ہوتا ہے، گھروں میں کا دینا پڑا تو وہاں مشین نہیں ہوتی ہے تو تولیے سے اس کو سکھا لیا جائے، صاف کر لیا جائے. اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیں غسل کے حوالے سے کہ مردوں کو مرد ہی غسل دیں گے، عورت کو عورت ہی غسل دے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں شہداء انہیں غسل نہیں دیا جاتا. نمبر 3 ایک ایسا انسان کہ جس کی لاش اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جا سکتا، اسے غسل نہیں دیں گے، اسے تیمم کروایا جائے گا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی مقام پہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا، کوئی مرد نہیں ہے، یہ کسی مرد کا انتقال ہو گیا، سب عورتیں مرد نہیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں میت کو تیمم کروایا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ عورت فوت ہوئی ہے، اگر عورت ہے ٹھیک ہے غسل دے دے، اگر عورت نہیں ہے سب مرد ہیں تو اس صورت میں اس عورت کو تیمم کروایا جائے گا. اس کے برعکس اگر مرد فوت ہو جائے، ساری عورتیں ہوں، تو اسے غسل نہیں بلکہ اس کو تیمم کروایا جائے گا. اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس پہ اللہ کے پیغمبر کے فرامین موجود ہے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں درد تھا اور وہ اللہ کے پیغمبر سے اظہار کر رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہے. فرمایا کہ عائشہ
اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی لغسلتکی، میں تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی پہناؤں گا، ودفنتکی، تجھے اپنے ہاتھ سے قبر بھی اتاروں گا۔ یہ دلیل ہے کہ شوہر غسل دے سکتا ہے۔ لغسلتکی، تجھے غسل دوں گا میں۔ عائشہ کا بیان بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی کو غسل دیتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر پہلے وفات پا گئے تھے تو لہذا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جیسا کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بکر صدیق کی بیوی ہیں۔ جب بکر صدیق کا انتقال ہوا تھا تو انہیں کسی اور نے غسل نہیں دیا، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے دیا تھا۔ الکبریٰ امام بہقی کی کتاب میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا تو انہیں غسل بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ تو شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ غسل جب دیتے ہیں میت کو تو اس کی حجامت بنواتے ہیں، اس کی بالی کٹنگ کرواتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نہ اس کے زیر ناف بال اتارنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کہ اور بال صاف کرنے کی ضرورت ہے، نہیں، بال صاف نہیں کرنے اس کے، نہ اس کو سرما لگانے کی ضرورت ہے، نہ اسے تیل لگانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، غسل دینے کے بعد کنگھی ہونی چاہیے، اس کے سر پہ یا داڑھی پہ کنگھی رکھ دی جائے۔ اگر خاتون ہے تو اس کے سر کے بال کنگھی کر کے 3 چٹیاں بنانی چاہیے، اور 3 چٹیاں بنانے کے بعد عورت کے پیچھے ڈال دینی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری میں ہے، اس میں ساری باتیں موجود ہیں۔ تو 3 چٹیاں بنانے کے بعد خاتون کے پیچھے ڈال دینی چاہیے۔ اب غسل دینے کے بعد جب انسان فارغ ہو جائے، میت کو سکھا لیا ہے، سکھانے کے بعد پھر کفن کا معاملہ ہے کہ کفن میں کس انداز سے لپیٹا جائے۔ تو دیکھ، کفن دینا یہ ضروری ہے، غسل بھی ضروری ہے، کفن بھی ضروری ہے۔ لیکن 4 قسم کے غسل دینے واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان پہ غسل واجب ہو جائے، احتلام کی شکل میں، یہ جنابت کی شکل میں، یہ غسل واجب ہے۔ نمبر 2، حیض کی حالت سے جب عورت فارغ ہو غسل واجب ہے نفاس میں۔ اور نمبر 4، میت۔ یہ 4 غسل فرض اور واجب ہوتے ہیں۔ اصل میں میت کو غسل دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان فوت ہو گیا، اس کو دفنا دیا جائے، غسل کیوں؟ اصل میں اسلام احترام کا درس دیتا ہے کہ جیسے انسان زندگی میں طہارت میں ہوتا ہے، صاف رہتا ہے، تو اسلام کا درس یہ ہے کہ جب یہ فوت ہو، دنیا سے جائے، تو اس کو نہلا کر صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہیے۔ ہاں، شہداء اس سے مستثنا ہیں، ان کی الگ شان ہے کہ انہیں غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ تو بل کفن پہنانے کے لیے 3 چادریں ہونی چاہیے، کفن عورت کا ہو یا مرد کا ہو، دونوں کی تعداد برابر ہے۔ 3 چادریں مردوں کے لیے ہیں، 3 چادریں عورت کے لیے ہیں۔ 5 والی روایت ہے لیکن درست نہیں ہے۔ اور کفن سفید لباس کا ہونا چاہیے، ریشم نہیں ہونا چاہیے، ریشمی لباس میں کفن نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر دھاری دار ہو تو زیادہ بہتر ہے، سفید ہونا چاہیے، اور 3 چادریں ہونی چاہیے، اور مکمل ہونا چاہیے۔ مکمل کا معنی یہ کہ کوئی حصہ ننگا نہ ہونا ہو، مہنگا ہونا نہیں ہے، سستا ہو لیکن موٹا ہو کہ جسم کو پورا آ جائے۔ تو 3 چادریں لے لی جائیں اور 3 چادروں کو بچھا لیا جائے، اور 3 یا 4 پٹیاں ہونی چاہیے، پٹی جو ہے باندھنے کے لیے۔ تو کسی بھی چارپائی پر یا کسی اور چیز پر وہ کفن کی 3 چادریں بچھا دی جائیں۔ چادریں اتنی ہونی چاہیے کہ میت کا جو سر یا پاؤں ہے 1 فٹ اس سے بڑی ہونی چاہیے، سر کی طرف سے بھی 1 فٹ بڑی ہو اور پاؤں کی طرف سے بھی 1 فٹ بڑی ہونی چاہیے، تینوں چادریں۔ اب جب آپ نے میت کو غسل دے دیا ہے تو بڑے ہی پردے کے ساتھ میت کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھ دیا جائے جو 3 چادریں ہیں۔ اب اس پہ چادر جو سب سے پہلے اوپر ہوگی اس کا جو کنارہ ہے، چونکہ وہ نیچے آ چکی ہے، تو ایک کنارہ اس کے یہاں ڈالا جائے گا اور دوسرا یہاں سے ادھر ڈالا جائے گا۔ یہ پہلی چادر کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ یاد ہے جو خاتون ہے
تو خاتون کے جو سر کی طرف سے جو کپڑا بچے گا پہلی چادر کا، اس کے جو بال ہیں، جو 3 چٹیاں بنائی گئی تھی، اس میں وہ تینوں چٹیاں لپیٹ کر اسکارف کی طرح پیچھے کر دیا جائے گا پہلی چادر کے ساتھ، دوسری کے ساتھ نہیں۔ مرد کے ساتھ ایسے نہیں کیا جائے گا۔ عورت کی جو پہلی چادر ہے سر کی طرف والی، اس کے وہ بال اس تینوں میں چٹیاں ڈال دی جائیں گی اور گول کر کے اسکارف بنا کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اوپر چادر دوسری ہے اس کو بھی لپیٹ دیا جائے، پھر تیسری کو لپیٹ دیا جائے اسی انداز میں کہ یہاں سے ادھر آ جائے اور ادھر والی ادھر چلی جائے۔ اور 3 یا 4 جو پٹیاں نیچے رکھی ہوئی تھیں، ایک کمر کے درمیان میں، ایک پاؤں کی طرف اور ایک سر کے پاس، اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، ایک گھٹنوں کے پاس بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اگر میت مضبوط ہو، یعنی فربا ہے، موٹی میت ہے، تو پٹیاں بڑھائی بھی جا سکتی ہیں، اور پھر سر کی طرف سے پٹی باندھ دی جائے اور ایک پٹی پاؤں کی طرف سے باندھ دی جائے۔ یہ ایک آسان سا طریقہ میں نے آپ کو کفن کے لپیٹنے کا بیان کیا ہے۔ تو کفن میں لپیٹنے کے بعد اس سے پھر خوشبو دی جا سکتی ہے، تو خوشبو مرنے والے کے کفن پر خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، شرط یہ کہ وہ حاجی نہ ہو، عمر کا نوارا نہ ہو، چونکہ احرام کے اندر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب میت کو آپ نے کفن دے دیا ہے، کفن دینے کے بعد اس کو پھر دفنانے کا مرحلہ آتا ہے۔ تو دفنانے کے لیے انسان جب میت کو اٹھاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ میت کے ساتھ جانا، میت کے ساتھ چلنا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر نماز جنازہ ہے، وہ کس انداز سے ادا کیا جائے گا، پھر دفن کے امور ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے جو احکامات ہیں اسے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علیہ